لطیف کھوسر صاحب، اب میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں کون کون سی وہ قانونی دشواریاں ہیں جو ان کو درپیش ہیں حقیقی طور پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں حیران ہوا ہوں کیئر ٹیکر وزیر اعظم. آپ نے سوال تو جو بھی کیا صحیح کیا، لیکن کیا کیئر ٹیکر وزیر اعظم یہ ذرا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان کو اسٹیٹ پروٹوکل میں ریاستی جو ہے وہ پروٹوکل دے کر ان کو جو پاکستان کے ہائی کمشنر تھے برطانیہ کے، وہ کیسے ان کو سی آف کرنے ہیتھرو ایئرپورٹ پر کیسے تشریف لے آئے تھے؟ ایک سزا یافتہ جو ہے مجرم جس کے خلاف عدالتی وارنٹس آف اریسٹ، پرپیچول وارنٹس آف اریسٹ نکلے ہوئے ہیں، جو ادروائز نارملی ہی لوزز ہز نارمل رائٹس انڈر دی لا، اس کو کیسے، اور اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے والا بھی 7 سال اس کو سزا ہوتی ہے 216 تعزیرات پاکستان میں. تو یہ ذرا وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ ان کے امبیسڈر یا ان کا ہائی کمشنر ان کو سی آف کرنے لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ کیسے آئے، تشریف لائے؟ یہ ایسے مذاق نہ کریں اس ملک کے ریاستی آداب کے ساتھ. ہاں، یا تو یہ کہہ دیں کہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا، شہباز شریف کی حکومت کا، وزارت عظمیٰ کا، وفاقی حکومت، تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. ٹھیک ہے، آپ نے فواد احمد فواد کو جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے نواز شریف کے، یا آپ نے احد چیمہ صاحب کو، آپ نے جو شہباز شریف صاحب کے تھے، آپ نے ڈاکٹر عسکری، آپ نے ان کو وفاقی وزیر رکھ کے، یا تو مان لیں نا، پھر کیئر ٹیکر کا ڈھونگ تو نہ رچائیں نا، پھر تسلسل کہیں، پھر چیئر ٹیکر کہیں. کیئر ٹیکر نہ کہیں اپنے آپ کو، کیئر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتا ہے سیٹ اپ. اور پھر یہ سوال کرنا کہ جی عدالتی حکم کے ساتھ گئے تھے، عدالتی حکم کے ساتھ 1 مہینے کی انڈر ٹیکنگ دے کر گئے تھے. جو بھائی صاحب نے انڈر ٹیکنگ دی تھی وہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، عدالتوں کی تضحیق کی، وزیر اعظم بن گئے جو شہباز شریف صاحب تھے. اور جو 1 مہینے کی انڈر ٹیکنگ دے کر گئے تھے علاج کے لیے، وہ لندن میں سارا کچھ باقی کرتے ہوئے دکھایا میڈیا کی آنکھوں نے. ان کو گالیاں پڑتی ہوئی بھی دکھائیں اور ان کو چور چور کہتے ہوئے بھی دکھایا. انہوں نے کابینہ کی میٹنگز بھی وہاں پاکستان کی کابینہ کی. وزیر اعظم صاحب جا کے وہاں ان کے پارک لین ویوز کے فلیٹس میں رہتے بھی رہے، وہاں ان کے دفتروں میں بھی، ان کی گاڑیوں میں بھی دیکھا، ہوٹلز میں بھی دیکھا گیا. ان کو پریس کانفرنسز بھی کرتے ہوئے دکھایا گیا. آپ کے سارے میڈیا نے ان کی تقاریر اور ان کا ایک بڑا دبنگ بیانیہ بھی دکھایا گیا، جس کے 24 گھنٹے کے اندر ہی چھوٹے بھائی صاحب کو دوبارہ لندن جانا پڑا کہ آپ یہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے مقتدر حلقوں کو، اور وہ پھر اس سے کہا کہ اللہ پہ میں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ مذاق کرنا بند کر دیں. جو دوسری بات آپ نے کی، یہ دیکھیں یہ سزا یافتہ ہے اور پرپیچول وارنٹس نکل چکے ہیں. جب گئے تھے تو ہاں 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد ان کی اپیلیں لگتی ہیں، اپیلیں داخل دفتر ہو جاتی ہیں، پھر ان کے مستقل وارنٹس نکلتے ہیں، پھر ان کی ضبطی کرکی کا جو ہے جائیداد ضبط اور کرک ہوتی ہے. صفحہ 87 میں اور 88 میں تعزیرات پاکستان میں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتی حکم سے گئے تھے. او بھائی 1 مہینے کے لیے گئے تھے، بعد کے بھی ذرا ایونٹس بتا دیں نا کہ ان کی اپیل داخل دفتر ہو گئی. بعد کے ایونٹس بھی بتا دیں کہ انہوں نے بلا ضمانت گرفتاری وارنٹ نکال کے مشتہری انہیں اخباری اشتہاری قرار دیا ہے عدالت عالیہ نے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اور جو دوسری بات آپ نے میرے شاگرد کی، خدا را میرے شاگرد کا تو کم از کم مجھے نہ کریں، بڑا ماشاءاللہ لائق قابل ہے، وزیر قانون رہا ہے، لیکن وہ سینیٹر ہے. کیا سکھایا تھا پہلے؟ تو نہیں پہلے تو استاد سے پوچھے نا، آپ نے یہ سکھایا تھا؟ دیکھیں نادیہ جی، میں نے یہ نہیں تھا سکھایا، لیکن باہر کے وہ ایک مسلم لیگ نون کا اس وقت وہ سینیٹر ہے، تو وفا تو اس نے کرنی ہے نا، اپنی سینیٹری بھی تو پکی کرنی ہے. دیکھیں سر مجبوریاں سمجھے نا پھر آپ. ہاں تو آپ سمجھے، میں تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب 8/7 سے یہ آ گیا کہ اس کا اطلاق، یہ ترمیم کی ہی نواز شریف صاحب کی اسپیسیفک تھی اور ترین صاحب کو یہ بیل آؤٹ کرنے کی یہ ترمیم تھی.
وہاں تو انہیں ناکامی ہو گئی، کیونکہ کہا گیا کہ جو اس ایکٹ کے بعد کے وہ معاملات ہوں گے ان پر جو 184(3) میں سو موٹو لیا جائے گا، اس کی اپیل کا حق 30 دنوں کے اندر ہوگا. یعنی جو ایکٹ سے پہلے کے ہیں وہ انہوں نے کہا یہ غیر آئینی شک ہے، اس لیے انہوں نے وہ قانون سے حذف کر کے ختم کر دی اور غیر قانونی اور غیر آئینی اسے کہہ دیا. وہ تو کل عدم ہو گئی. اس لیے محترم نواز شریف صاحب اپیل تو اپنی عمر بھر کی جو ان کے خلاف نااہلی لگی ہے اور صادق اور امین نہیں رہے، وہ 62(1)(f) کی وہ شک جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کا کلوز ہو گیا.